بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات میں اہل جنت کا ذکر کیا، اور اب یہاں پر اہل جہنم کا ذکر ہو رہا ہے، اور اہل جہنم کا ذکر اسی حوالے سے ہے کہ مجرم ہے، تو مجرم کے ساتھ معاملہ پھر اس کے جرم کی مناسبت سے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہمارے سامنے کہ مجرم ان کا انجام الگ ہے، اور مسلم اور مجرم یہ بھی اصطلاحات اللہ نے استعمال کیا نہیں۔ مسلم کہا ہے اسے کہ جس نے واقعی مسلم بن کر رہا، یعنی اس نے واقعی فرمانبرداری اختیار کی۔ اس بات کو کہا گیا ہے سورہ قلم میں 29 پارے میں آئی کہ ہمارے سامنے أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم مسلم اور مجرم کو ایک جیسا کر دیں گے؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیسے حکم لگاتے ہو تم؟ یعنی یہ اصطلاح یہ مسلم اور مجرم کی، تو یہاں بھی بات اسی طرح، تو بہرحال اسی تناظر میں بات ہے یہ کہ مسلم کا ذکر وہ تھا یعنی اصل فرما برداروں کا، اور مجرمین کی بات ہے تو مجرم کا نتیجہ تو پھر انجام کیا ہے؟ جہنم۔ اور فرما دیا لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے۔ پہلی کیا بات بتایا کہ ہمیشہ رہیں گے، اگر امید کوئی ہو بات نکلنے کی، آج نہیں کل نہیں پرسوں چلو ختم ہو جائے گی، بھگت کے نکل جائیں، تو کیا بتا رہے ہیں؟ ہمیشہ رہیں گے، لہٰذا پھر مایوسی ہے، آگے کوئی راستہ نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ تو فرما دیا کہ وہ مایوس پڑے ہوں گے اور ان کے عذاب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمین۔ جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے اور جہنم کی سختیاں اور اس کا عذاب اور اہل جہنم کی بات، تو آدمی سوچتا ہے کہ بڑا ہی سخت معاملہ ہے، بہت ہی ایسا ہی ہے، تو ایسا کام ہے کہ کیا یعنی جو سزا ہے کتنی سخت سزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ کسی ذہن میں یہ بات پیدا نہ ہو کہ شاید اللہ نے کوئی ظلم کیا ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی یہ انجام تو پہلے بتا دیا گیا تھا، جس چیز کے بارے میں بتا دیا گیا ہو، آگاہ کر دیا گیا ہو کہ دیکھو اس کام کا یہ انجام سامنے آ جائے گا، یہ کام ایسا ہے کہ اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، اور پھر آدمی وہی کام کرے تو پھر اسے کیا کہا جائے گا؟ ٹھیک ہے، اس نے خود یہ کام کیا، اس نے خود اپنے آپ کو اس کا مستحق بنا لیا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ معاملہ یہی ہے کہ ہم نے ان کے اوپر ساتھ ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، وہ پکاریں گے اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے۔ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، تو وہ جواب دے گا، یعنی مالک کون ہے؟ یہ وہ فرشتہ ہے جو کہ دوزخ پر مامور ہے، یعنی اس کا تو اس میں داروغہ جہنم، تو وہ کیا جواب دے گا کہ تم یوں ہی پڑے رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا۔ تو یہ بات جو اس میں بیان کی جا رہی ہے کہ جب وہ ایک مایوسی کی کیفیت اور پھر عذاب کے اندر مبتلا ہیں، تو اب وہ پکاریں گے اور پکار کر کہیں گے کہ چلو موت ہی آ جائے، تمہارا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے، جان چھوٹ جائے ہماری۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ ایسا بھی نہیں ہوگا، یہ معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی گویا کہ یہ عذاب سے چھٹکارے کی ایک صورت ہے کہ آدمی کو موت آ جائے اور کام ختم ہو جائے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ جواب دیں گے انہیں کہ تمہاری چھٹکارا نہیں ہو سکتا، تم جس کے عذاب میں مبتلا کیے گئے ہو، جو سزا تمہیں دی جا رہی ہے، یہ تمہارے اپنے جرائم کا نتیجہ ہے، اس کا بدلہ ہے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، تو اس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں، یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ ان کا یعنی مالک کا فرشتے کا جو جواب ہے تم یوں ہی پڑے رہو گے، یہاں پر ختم ہو گیا،
اور آگے اللہ کی بات شروع ہو گئی کہ ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا، یا یہ بات دوسرے نے کہی کہ یہ بھی اسی کی بات ہے۔ تو یہ کہنا اس انداز سے ہے کہ چونکہ فرشتے اللہ ہی کے حکم سے آتے ہیں اور اللہ ہی کی مملکت کا گویا کہیے کہ وہ اس وقت دست و بازو اس طرح سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کار پرداز ہوتے ہیں اس کے، تو اس طرح کہتے ہیں کہ بھائی اب یہ آیا تھا، کام تمہارے لیے کیا گیا تھا۔ تو اصل تو حکمران کرتا ہے، لیکن دوسرے جو اس کے اہلکار ہیں وہ بھی کیا کہتے ہیں، ہم نے تمہارے لیے یہ کام کیا اس طرح سے۔ تو یہ اس تناظر میں گویا بتایا جا رہا ہے۔ تو اس میں یعنی جو پیغام اس کے اندر ہے وہ یہ کہ حق تو تمہارے پاس ہم لے کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ حق تم تک پہنچانے کا انتظام کیا تھا، یہ سب باتیں ہوئی تھی، مگر معاملہ یہ تھا کہ اس وقت تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا، یعنی یہی بات تمہارے لیے ناپسندیدہ تھی، تم پتہ نہیں کون سی کہانیوں اور افسانوں کے دلدادہ تھے، سچائی تمہیں سخت ناگوار تھی، اپنے اس احمقانہ انتخاب کے نتائج دیکھ کر اب بلبلاتے ہو۔ یعنی اب جو تم یہ کہہ رہے ہو تو یہ تو تمہارا اس سے معاملہ ہی ہے کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا تیار کردہ عمل ہے، اس کا یعنی نتیجہ ہے، انجام ہے جو سامنے آ رہا ہے۔ آگے فرمایا ام ابرموا امرا فإنا مبرمون ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسولنا لدیہم یکتبون، کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ ام ابرموا امرا، کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کیے لیتے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں ہیں، ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ یہ بات اب کس سے شروع ہو گئی ہے؟ مشرکین مکہ سے شروع ہو گئی ہے، یہ بات اب ان سے شروع ہو گئی، ان سے کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، کیا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اقدام کرنے کا فیصلہ، اپنی خفیہ مجلسوں میں سازشیں جو کر رہے تھے، تو اس اعتبار سے فیصلہ کن اقدام کرنے کی بات کر رہے ہیں، کوئی قدم اٹھایا جائے آپ کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا تو پھر ہم نے بھی فیصلہ کر لیا ہے، یعنی ہم بھی پھر ان کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بتایا گیا کہ یہ تم چھپ چھپ کے جو سازشیں کرتے ہو تو یہ مت سمجھو کہ ہمارے علم میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں ہیں؟ بھلا بھلا ایسا کہ نہیں ہے، ہم سب سن رہے ہیں، اور رسولنا لدیہم یکتبون، تو اللہ رب العالمین جو ہے وہاں سب کچھ سن رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ بتایا ورسولنا لدیہم یکتبون، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں۔ ایک تو اللہ کا علم ہے براہ راست، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، ساری باتیں ان کے علم میں ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور پھر اسی طرح سے یہ انتظام بھی کر رکھا ہے کہ اللہ کی جانب سے فرشتے مقرر ہیں جو انسان کے سارے اعمال لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تو ان کے ساتھ بھی لگے ہوئے تھے، لکھ رہے تھے کیا کیا سازشیں کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے یہ سب لکھا جا رہا ہے، سارا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، تو اس کا نتیجہ بھی سامنے آئے گا۔ جب جرائم کی فہرست تیار ہو رہی ہے، جب جرائم کا سارا اندراج کیا جا رہا ہے، تو کس لیے؟ اسی لیے کہ پھر اس کی سزا ہوگی اگر باز نہ آئے۔ آگے فرمایا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، ان سے کہو اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ یعنی اب جو میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو کس بنیاد پر ہے یہ؟ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم نے یہ فرض کر رکھا ہے، تم نے طے کر لیا ہے کہ اللہ کے اولاد ہے، اللہ کے تو اولاد نہیں ہے۔ اگر اللہ ایسا ہوتا تو ہم بھی اس کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اگر وہ اللہ کی اولاد اللہ کا حصہ ہوتی ہے، یعنی اسی سے ہے وہ، تو اسی میں داخل ہے پھر وہ، تو اس اعتبار سے گویا کہیے یہ بات اس طرح کہی جا رہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، تو یہ ایک سمجھانے کا انداز یا اس طرح سے لوگوں کو سوچنے پر آمادہ کرنا کہ بھائی اگر یہ اچھا کام ہوتا تو سب سے پہلے ہم کرتے، یعنی یہ اس انداز سے بات ہو رہی ہے۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اگر یہ اچھا کام ہوتا، اب جب تم ہمیں دیکھتے ہو، جانتے ہو کہ اچھے کام کے دلدادہ ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، اچھائی کی طرف مائل ہیں اور برائی سے مجتنب ہیں، تو اگر کوئی اچھا کام ہوگا تو ہم آگے ہوں گے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ہر نیک کام میں یہ سب آگے ہوتے ہیں، جو لوگ نیکی کی بات کریں ہر نیک کام میں، تو اب یہ ظاہر ہے یہ کام ہی نیک نے، غلط کام ہے، یہ شرک ہے، یہ اس میں تمہارا ساتھ کیسے دیں گے؟ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو ہم سب سے پہلے آگے ہوتے ہیں نیکی کے کام میں۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاک ہے آسمانوں اور زمین کا فرما روا، عرش کا مالک، ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی اللہ کے
ساتھ جو یہ ساری باتیں شرک کی کرتے ہیں اور کمزوریاں اس سے وابستہ منسوب کرتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اس کو اولاد کی حاجت ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے، وہ سب ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ مابرہ ہے۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون۔ آگے فرمایا فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون۔ اچھا انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ یعنی باتیں بتا دی گئیں، سمجھا دیا گیا، نہیں سنتے، نہیں سمجھتے، نہیں مانتے، بس ٹھیک ہے چھوڑ دو انہیں ان کے حال پر، لگے رہے اپنے دھندے میں، لگے رہے مست اپنی مستی میں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے یخوضوا ویلعبوا، چھوڑ دو انہیں، فذرہم، انہیں چھوڑ دو، یخوضوا ویلعبوا، یہ جو اپنا یہ لہو و لعب کے اندر مبتلا ہیں لگے رہے اس کے اندر، یہاں تک کہ حتیٰ، یہ ایک ایسا نہیں کہ لا بتنائی، حتیٰ یہاں تک کہ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہ دیکھ لیں ان کے سامنے وہ دن آ جائے، ملاقات ہو جائے ان کی اس دن سے، کس دن سے؟ جس کا وعدہ ان سے دیا کیا جائے، یوعدون الذی یوعدون، جو دن جس کا خوف دلایا جا رہا ہے، جس کا وعدہ کیا گیا کہ ایک دن آئے گا جب یہ سارا معاملہ ہوگا، حساب لیا جائے گا یا اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں بتایا گیا کہ وہ دن آئے گا، میرا خود سارا معاملہ ہو جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہی ایک اللہ آسمان میں بھی ہے اور زمین میں بھی، وہی الہ واحد جو ہے، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، یعنی آسمان میں بھی وہی الہ ہے، زمین میں بھی وہی الہ ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ وہی حکیم و علیم ہے۔ یعنی اللہ کی بات ہو رہی ہے کہ زمین میں بھی ایسا نہیں کہ اللہ آسمانوں کا، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ آسمانوں میں اور زمین میں کون ہے؟ زمین میں ہم ہیں۔ تو یہ حماقت کی بات ہے کہ جیسے اللہ کی حاکمیت آسمانوں کے لیے ہے، ایسے اللہ کی حاکمیت زمین کے لیے بھی ہے۔ ایسے اللہ کو آسمانوں کا مالک حاکم سمجھتے ہو، ایسے زمین میں بھی اس کا حکم چلاؤ اور تسلیم کرو۔ تو اللہ ہی الہ واحد ہے، آسمانوں میں بھی زمین میں بھی، اور حکمت اور علم یعنی وہ اسی پر ختم ہے، وہی حکیم ہے، وہی علیم ہے۔ ظاہر ہے کہ وہی الہ ہو سکتا ہے جو حکیم بھی ہو اور علیم بھی ہو۔ فرمایا کہ زمین و آسمان کی بات اس میں وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی صرف آسمانوں کے اندر اللہ الہ نہیں، بلکہ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جس کے قبضے میں زمین اور آسمانوں اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو ان کے درمیان، وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ فرما دیا کہ اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں کے میں اور زمین میں، اور جو زمین و آسمان کے درمیان چیزیں پائی جاتی ہیں وہ سب بھی اسی کے قبضے میں ہیں، اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ پھر سے دیکھیے دونوں آیات اپنے سامنے، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہی ایک اللہ آسمان میں بھی ہے اور زمین میں بھی وہی الہ ہے اور وہی حکیم و علیم ہے۔ اور پھر فرمایا وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، بہت بالا و برتر ہے وہ جس کے قبضے میں زمین اور آسمانوں اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے، اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ تو وہی الہ بھی ہے، وہی بادشاہ حقیقی بھی ہے، اور وہی مبارک ذات ہے، وہی بالا تر ذات ہے۔ اور اس اعتبار سے پھر یہ خصوصیت بتائی کہ جو تم کہتے ہو نا کہ کب آئے گی قیامت اور کب آئے گا وہ وقت، تو وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، وہ بادشاہ حقیقی اسی کے پاس یہ علم ہے کہ یہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی بات ہے کہ جو اللہ نے اپنے رسول کو نہیں دیا، یعنی اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن تاریخ یہ پوچھا کرتے تھے وہ لوگ، بتایا کہ یہ علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، یعنی اصل تو علم اللہ ہی کا ہے، جو علم اللہ نے اپنے رسول کو دے دیا وہ اس نے تم تک منتقل کر دیا، یعنی اس نے کوئی چھپا کے نہیں رکھا کہ اپنا علم جو اللہ نے دیا اپنے پاس چھپا لیا تمہیں نہیں بتایا، بلکہ جو علم اللہ نے انہیں دیا، جو علم غیب اللہ نے دیا، جو کچھ حقیقتیں غیب کی بتائیں کہ ایسا ایسا اور ایسا، یعنی سب چیزیں، یعنی ظاہر آخرت ہماری تو غیبی ہے وہ، تو اس کو ہم کچھ ساری باتیں جو بتا دی اللہ کے رسول نے ساری باتیں امت کو بتا دی، ساری باتیں منتقل کر چھپائی تھوڑی ہیں۔ تو اسی اعتبار سے اگر قیامت کے بارے میں اللہ کے رسول نہیں بتا رہے کوئی، یعنی یہ اس کی تاریخ اور دن کا تعین نہیں ہو رہا، تو وجہ کیا ہے؟ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، کہ اس کا علم جو ہے اللہ ہی کے پاس ہے، اس ساعت کا، اس
قیامت کی گھڑی کا کہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اس کی حکمت ہے، وہ جانتا ہے کیا کرنا چاہیے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو، کہ جا کر کہاں ٹھہرنا ہے، کس کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے۔ تو چاہے انکار کرو، چاہے اقرار کرو، چاہے مانو، چاہے نہ مانو، کچھ بھی کرو، جانا وہیں پر ہے۔ آج یہ دن آ جائے یا یہ دن کچھ عرصے کے بعد آ جائے، جب آ جائے یہ دن اپنے وقت پر آئے گا، اور پھر یہ واقعہ ہو کر رہے گا کہ آدمی اللہ کے سامنے حاضر ہو۔ اور حاضر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ پھر وہاں حساب اور کتاب اور جزا اور سزا کی بات آ جائے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے۔ یہاں جو بات بتائی گئی یہ شفاعت کے معاملے میں بار بار بتایا گیا، بار بار کہا گیا ہے کہ یہ اللہ ہی کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا، جس کے حق میں چاہے گا، سننا چاہے گا، اسی کے لیے اجازت دے گا۔ اب یہاں پر کہا کہ الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے، تو یہ جو بات اس میں کہی گئی ہے اس کی بات یہ ہے کہ ایک اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ جن لوگوں کو انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، جن کو معبود بنا کر پوج رہے ہیں کہ اللہ کے پاس شفیع بنیں گے، ہمارے لیے کام آئیں گے ہمارے آخرت میں، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو علم کی بنیاد پر ہی شہادت دی جا سکتی ہے، ان کے پاس علم ہی نہیں ہے، یعنی یہ شہادت نہیں دی ہے، جو شفاعت نہیں کریں گے یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور جو خود مجرم ہیں اور گمراہ ہیں بدراہ ہیں یہ کیسے کریں گے؟ تو اس اعتبار سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ شفاعت کرنے کا اختیار جن لوگوں کو حاصل ہوگا وہ بھی صرف ان لوگوں کی شفاعت کر سکیں گے جنہوں نے دنیا میں جان بوجھ کر حق کی شہادت، یعنی اپنے پورے شعور کے ساتھ میں، ایسے نہیں کہ الل ٹپ کی بات ہے، حق کی شہادت دی ہو۔ کسی ایسے شخص کی شفاعت وہ نہیں کریں گے جو اور نہ کرنے کے مجاز ہوں گے کہ جو دنیا میں حق کے خلاف چلتے رہے، حق سے جو ہے برگشتہ رہے، حق کے خلاف رہے، اور انہوں نے کبھی اس بات کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلمہ شہادت ہے اسے پورے شعور کے ساتھ ادا نہیں کیا، پورے اس کو سمجھا نہیں، بوجھا نہیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں بنائی۔ تو ایک بات کے بغیر سمجھے بوجھے، بغیر کسی اپنے استحضار کے دل میں اور اس کی بات کو سمجھے بغیر کہنا ایک بیمانی سی بات بن کر رہ جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ الا من شہد بالحق وهم يعلمون، یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس معاملے میں انہیں کس طریقے سے شفاعت یعنی اس کا شہادت دینی ہے، علم کی بنیاد پر حق کی شہادت، یعنی جانتا ہو آدمی کو یہ بات پتہ ہو، معلوم ہی نہیں ہے، بس ایسے ہی بس سنا تھا، ٹھیک ہے چل رہا ہے، آگے بات چل رہی ہے۔ بہرحال جو معاملہ اس کا ہو وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے حوالے ہے، لیکن جو بات اس میں کہی جا رہی ہے مجھ سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، اس کی وہاں تک پہنچنا چاہیے۔ آپ کو شاید معلوم ہو کہ ہندوستان میں یہ معاملہ ہوتا تھا کہ جب کسی شخص کی جان اٹک جائے اور جاں کنی کے عالم میں ہو اور وہ جو ہے جان کسی طرح نہ نکلتی ہو، تو اس بارے میں لوگ بتایا کرتے ہیں کہ وہاں ان کے پاس ایک طریقہ یہ بھی تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہاں کیا چیز کا علامت ہوگی، تو اس وقت کہتے تھے انکہی کہلواؤ، اس سے انکہی یعنی جو بات ہم کہنا نہیں چاہتے وہ اس سے کہلواؤ، شاید اس طرح سے کام بن جائے۔ انکہی کا مطلب کیا تھا ان کا؟ کلمہ پڑھاؤ اسے، شاید اس کی جان نکل جائے اس بنیاد پر۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ یہ بات کہہ رہا ہے، کہنے والے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جان نکلے گی، اس کی جان چھوٹے گی ہماری بھی، ختم ہو یہ معاملہ، اور وہ بھی اس وقت میں جب کوئی عمل نہیں ہے، یعنی جب آدمی جاگنی کے عالم میں ہوتا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ بات تو اس وقت تک ہے جب اس سے پہلے معاملہ غرغرے سے پہلے کی بات ہے، تو اس وقت کہنا سننا، تو اس اعتبار سے یہ اپنی جگہ بات ہے کہ یہ تو سمجھ بوجھ کے اور پورے کہیے کہ اپنے دل کے استحضار کے ساتھ میں اس بات کی شہادت دینی ہے، گواہی دینی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور گواہی دینی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس اعتبار سے تو اسی طرح اس میں دو اصول یہ بھی ساتھ ساتھ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی حق کی شہادت دے، یعنی علم کے ساتھ میں جو بات ہے شفاعت کے معاملے کے اندر آئے گی، اس لیے کہ پیچھے سے جو مضمون تھا وہ کیا تھا؟ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ شفاعت کیسے کرے گا کوئی جب تک کہ وہ حق کے مطابق، علم کے مطابق حق کی شہادت نہ دے، تو علم اس کے پاس اللہ ہی کی طرف سے منتقل ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اسی میں جو اصول بنتا ہے وہ کیا ہے کہ علم کے بغیر کوئی شہادت نہیں دی جا سکتی۔ دنیا میں کوئی بات اس کی معتبر سمجھے تو سمجھے، اللہ کیا نہیں ہے،
تو اس اعتبار سے صرف وہی شخص اہل ایمان میں شمار ہوگا جس نے اپنی بساط علم و عقل کی حد تک یہ جانتے بوجھتے یعنی سمجھتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہا ہو کہ وہ کس چیز کا اقرار کر رہا ہے اور کس چیز کا انکار کر رہا ہے. یعنی یہ سمجھنا چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات کہ صرف آدمی جب کہتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تسلیم کرتا ہے تو اس معاملے میں کہ وہ اس کی ساری منازل طے کر کے کام نہیں کر رہا ہے، لیکن بنیادی بات سمجھا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو پتا ہو، اسے یہ معلوم ہی نہیں کہہ کے آ رہا ہوں، پتہ ہی نہیں، بتایا ہی نہیں اسے پتا ہونا چاہیے. اور اسے پھر اگر وہ اس منزل سے گزرا ہے تو اسے آگے اس بات کو جاننا چاہیے کہ الہ واحد اللہ کو تسلیم کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور کوئی اور الہ نہیں ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ دوسروں کو الہ بنا کے بیٹھا رہے گا اور سمجھتا رہے گا کہ میں تو نہیں کر رہا ہے کام یہ، اور اللہ کو الہ واحد تسلیم نہیں کرے، اس کا حق ادا نہیں کرے گا. تو غرض یہ کہ یہ کام ضروری ہے کہ اپنی جس کو جتنی بساط اللہ نے دی ہے، جس کا جتنا عقل اور شعور کا معاملہ ہے، اس حد تک وہ اس کو معلوم کرنے کی ضرور کوشش کرے اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ حق کی شہادت دے. پھر اسی طرح یہ بات بھی کہ جس واقعے کے آدمی شہادت گواہی دے رہا ہوتا ہے تو علم کی بنیاد پر جانتا ہو تو گواہی دے، جانتا نہ ہو تو گواہی کس بات کی ہے. یہاں بھی یہ بات اسی طرح سے ہو رہی تھی. تو عام حالات عام معاملات کے اندر بھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اس حوالے سے سامنے آتا ہے کہ جس میں آپ نے ایک شخص سے جو گواہی دینے کے لیے آیا تھا تو کہا کہ اگر تو نے واقعے کو خود اپنی آنکھوں سے اس طرح دیکھا ہے جیسے سورج کو تو دیکھ رہا ہے تو گواہی دے، ورنہ رہنے دے. یعنی اس معاملے میں تو علم حاصل ہونا چاہیے. تو اب چونکہ اللہ کے الہ ہونے کی بات جو ہے یہ بات اپنی جگہ ہے کہ آنکھوں سے تو نہیں دیکھا ہے، یہاں معاملہ اس طرح، لیکن عقل سے پہچانا ہے، عقل سے پہچانا ہے اور ساری چیزیں جو ہیں اور رسول کی بات کو تسلیم کیا، رسول کی زندگی کو دیکھا، سارے معاملات کو دیکھا، قرآن کو دیکھا. تو اس اعتبار سے اس نے شہادت دی، تو سمجھ لیا اس بات کو کہ ہاں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں کہ کوئی بھی ہستی ایسی کائنات میں نہیں ہے، یعنی جو معلوم لوگ جنہیں پوچھ رہے ہیں کہ ان میں الہ ہونے کی کوئی خصوصیت ہو تو ان کا رد تو بالکل شعوری ہے، سامنے بالکل ایک ایسی بات ہے، بدیہی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان میں سے کسی میں الہ ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، ان میں وہ خصوصیت ہی نہیں ہے. اب اللہ کے الہ ہونے کی بات، اللہ کے الہ واحد ہونے کی بات، تو پھر وہ ہمارے سامنے ساری کائنات گواہی دے رہی ہے. یہ جو بنایا جس نے، کس نے بنایا، کون ہے؟ تو وہ اللہ ہے. تو اس کی بات ہمارے سامنے رسول کے ذریعے سے آ رہی ہے، کتاب کے ذریعے سے آ رہی ہے، اس کی تاریخ، اس کی معرفت ہم اس سے حاصل کر رہے ہیں. تو غرض یہ کہ یہ معاملہ پھر عقل سے سمجھنے اور پہچاننے کا، اس بنیاد پہ شہادت دیتے ہیں. اور فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے، پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں. وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ. قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے. یعنی پہلی آیت میں کیا بات کی کہ جب ان سے پوچھو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ، کس نے تمہیں پیدا کیا، پوچھو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کیا کہیں گے، اللہ نے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں. تو بھائی جب تم تسلیم کرتے ہو پھر معبود کسی اور کو کیوں بنا لیتے ہو؟ خالق وہی ہے تو معبود بھی وہی. پھر اللہ کے رسول اب ان کی اس ہٹرمی کے بعد اب اللہ کے رسول کی بات کیا اللہ نے فرمائی کہ قسم ہے رسول کے اس قول کی، یا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون، کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے. تو اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک مشکل آیت ہے، تفسیر کے اعتبار سے مشکل ہے، جس کے اندر جو ہے یہ بات ہو رہی ہے کہ اس میں یعنی اس کے مضمون کے اعتبار سے اور الفاظ کے کا جو نظم ہے اس کے اعتبار سے کہ اس میں جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ اس کا ضمیر کدھر جا رہا ہے، تو اس میں آیت کا مطلب جو ہے بنیادی طور پر جو بنتا ہے وہ کیا ہے، قسم ہے رسول کے اس قول کی، یعنی قسم کے لیے اس کو استعمال کیا جو نے کہا کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے. کیسی عجیب ہے ان لوگوں کی فریب خوردگی کہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا اور ان کے معبودوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر بھی خالق کو چھوڑ کر مخلوقی کی عبادت پر اصرار کیے جاتے ہیں. ساری سب چیزیں مخلوق ہیں، ایک اللہ خالق، باقی سب مخلوق. تو مخلوق کی عبادت کرنا، اس کی بندگی کرنا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو یہی بات ہے کہ اس پر قسم کھائیے. رسول کے اس قول کی قسم کھانے کا مدعا یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ روش ان لوگوں کی یہ روش صاف ثابت کیے دے رہی ہے کہ فی الواقع یہ ہٹ دھرم ہیں، کیونکہ ان کے رویے کا غیر معقول ہونا ان کے اپنے اعتراف سے ظاہر ہے. اور ایسا غیر معقول رویہ صرف وہی شخص اختیار کر سکتا ہے جو نہ ماننے کا فیصلہ کیے بیٹھا ہو.
تو اس معاملے میں یہ بات ہے کہ اس میں کتنی سخت بات ہے جو اس مقام پر کہی گئی ہے. اور آخری آیت جس پر صورت مکمل ہو جاتی ہے فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون. اچھا اے نبی ان سے درگزر کرو اور کہہ دو کہ سلام ہے تمہیں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. یعنی اب بات تو مکمل ہو گئی، بات تو یعنی اب یہ بات نہیں مان کر دیتے، نہیں سنتے، تب کیا کیا جائے پھر؟ جو شریف آدمی کرتا ہے، جو ہر شریف آدمی کرتا ہے کہ جب کوئی بات سننے سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو، اچھا بھائی ٹھیک، ختم، چھٹی، یعنی معاملات کو درگزر سے کام لیا جائے، چھوڑ دیا جائے. بھائی جو کہا ہے وقل سلام، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بس سلامتی کی بات کر کے گزر جاؤ. یعنی یہ نہیں کہ باقاعدہ کوئی بات ہونی کا السلام علیکم صاحب کہہ کے جا رہے ہیں، بلکہ اس معاملے میں جیسے کہا سورہ فرقان میں ہمارے سامنے وہ مضمون آتا ہے کہ جب جاہل ان کے منہ کو آئے تو ان سے کہتے ہیں تمہیں سلام. جیسے اللہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں نرم چال چلتے ہیں اور جب جاہل ان کے منہ کو آئے تو انہیں کہتے ہیں تم کو سلام. تو سلام کا مطلب کیا ہے؟ نہیں سلامتی کی بات کر کے گزر جانا. تو اس اعتبار سے تو یہ بات جو ہے یہ نہیں کہنا کہ اچھا بھائی جاہلوں کے لیے سلام کی بات ہے. تو ایک مقصد یہ کہ ان سے درگزر کر کے ان سے جان چھڑا کے چلیے، خواہ پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو آدمی سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، دلائل سے پوری طرح بات واضح ہو گئی ہے اور ان کے خود جوابات انہیں وہاں تک پہنچا رہے ہیں کہ وہ بات کو پہچان دیں، سمجھتے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. فسوف یعلمون، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، یعنی اس کا انجام معلوم ہو جائے گا جو یہ کام کر رہے ہیں. اس پر سورہ زخرف مکمل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.